اللہ پاک کا اپنے نبیوں کی طرف نازل کیا جانے والا کلام وحی کہلاتا ہے، اور وہی صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ پاک نے پورا قرآن ایک ہی دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل فرمایا؟ تو جان لیجئے کہ یہی سوال ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم سے بھی پوچھا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورت الفرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں، ان پر پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اے نبی، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا۔ اور یہ لوگ جب بھی آپ کے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم اس کا درست جواب اور مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس اتن مبارکہ کی تفسیر میں امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے بتدریج نزول کے پیچھے 3 بڑی حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت یہ کہ اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام اسی دن نافذ ہو جاتے، اور مسلمانوں کے لیے ایک ہی وقت میں ان سب پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ مکہ کے لوگ حضور کو روزانہ طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن لے کر آنا ان تکالیف کو خوشیوں میں بدل دیتا تھا۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ قرآن کریم کا بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جب وہ سوالات کیے گئے وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت میں اضافہ ہوتا اور قرآن کی غیبی خبروں کے ذریعے اس کی حقانیت مزید واضح ہو جاتی۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء پر مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائی، جبکہ اپنے آخری نبی سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد پر 6 طریقوں سے وحی نازل فرمائی۔ ان 6 طریقوں کو بیان کرنے سے پہلے وحی کی کیفیت کا ذکر ضروری ہے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور پر وحی نازل ہوتی آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، سامنے کے دانت کپ کپانے لگتے، سانس رکنے لگتا، اور اتنا پسینہ آتا کہ قطرے موتیوں کی طرح بہنے لگتے۔ فتح الباری میں روایت ہے کہ بعض اوقات وحی کی شدت اس قدر ہوتی کہ اگر حضور اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہو جاتی تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی جبکہ حضور کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، تو حضرت زید کو اتنا وزن محسوس ہوا کہ انہیں لگا جیسے ران ٹوٹ جائے گی۔ امام بیاقی کئی صحابہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وحی کے نزول کے وقت کبھی کبھی ہلکی سی آوازیں دوسروں کو بھی سنائی دیتی تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ اب آئیے ان 6 طریقوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے حضور پر وحی نازل ہوتی تھی۔ پہلا طریقہ، امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ مجھے گھنٹی جیسی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی کے ساتھ وحی نازل ہوتی رہتی ہے۔ پھر جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ ایک خوبصورت انسان کی صورت میں آتا ہے اور پیغام پہنچاتا ہے،